حضرت علی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنا مرشد مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنی آنکھوں کی بہار مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنے دل کا قرار مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنے نبی کی زبان سے جنتی مانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اس کو میری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ سبحان اللہ۔ في مقام الآخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني جنت جس دن آئے جنت جس دن آئے حسنین دیو مائے جنت جس دن آئے حسنین دیو مائے
جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنے آئے خود جان ہے محمد ہر جان دی میں سنے آئے خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی واللہ پردہ نشین جو نے ان عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائے حسنین دی مائے جنت جس دن آئے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے آج کی رات 5 مبارک راتوں میں سے آخری رات ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو لیلۃ القدر کیا ہے پہلی امتوں میں لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1450 سال اسی طرح امتیوں کی بھی عمریں بڑی لمبی لمبی اب جس کی عمر 1000 سال 900 سال تو اس کی عبادت بھی 1000 سال 900 سال اب امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تو اوسط عمر 60-70 برس اب کہاں پر 800 سال اور کہاں پر 60 سال کہاں پر 70 سال
اب حضور علیہ السلام نے التجا کی، ہے اللہ میری امت کہیں پیچھے نہ رہ جائے، ان کی تو عمریں بڑی لمبی لمبی، عبادتیں بڑی لمبی لمبی، میری امت کی عمر بڑی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرما کر کے قرآن نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور میرا سونا نبی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان کی عمریں 80 70 100 سال ہوا کرتی تھی، میں تیری امت کو ایک ہی رات ایسی عطا کر رہا ہوں جس رات میں یہ عبادت کر لیں گے میں 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھ ڈالوں گا۔ سبحان، عمر بندے دی کنی 60 70 سال 80 سال تے ایک رات پوری عمر دے برابر۔ سبحان اللہ ہے، تسی جرے آئے بیٹھے ہو نا، بڑیاں قسمت آلے تے نصیبے آلے لوگ ہو جڑا تسی لیلۃ القدر نو تلاش کرنا آئے بیٹھے ہو۔ اج خصوصی طور تے دعا ہوئے گی اور حضور علیہ السلام دی احادیث، اور یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ اس مجلس دے وچ حضور نے فرمایا فرشتے خاص طور تے لیلۃ القدر دے وچ فرشتے آسمان تو اتر دینے اور فرشتے اپنے انہاں بندیاں دا رب کولو توبہ کر دینے، انہاں واسطے مغفرت دی دعا کر دینے جڑے بندے اس رات دی عبادت کر دینے۔ حضرات گرامی قدر، رات بھی لیلۃ القدر ہے، قدر علی رات ہے، جڑے بندے اس رات دی عبادت کر دینے او بھی اللہ دی نگاہاں دے وچ قدر آلے ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے کیے ہیں 2 حصے۔ ایک حصے کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ میں پچھلی بار گفتگو چھوڑ کر کے گیا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں، اور اسی رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع شہادت ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا علی دا تذکرہ کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ موضوع تبدیل بھی ہو سکتا ہے، تسی اگر رضامند نہیں تو آپ اور کچھ بھی شروع کر سکنے ہاں، تو جڑے یہی سننا چاہتے ہیں وہ ذرا اچھی آکھن سبحان اللہ۔ چلو تواڈے ووٹ تھوڑے جے کٹ نے، ورنہ آواز تواڈی بہتی ہوندی ہے، تو چلو پھر پوچھ لینے نے موضوع تبدیل کر دیے یا ایہی سننا ہے تو پھر اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہون ووٹ برابر نے انشاءاللہ۔ تو میں کوشش کروں گا، میرا دل چاہتا ہے، مجھے مہر صاحب نے حکم فرمایا ہے، اور آج کیونکہ جڑیاں تاک راتا ہوندیاں نے خطبات دیاں مستقل کئی سالاں تو ایک ہی جگہ تے میں پتوں کی جرا نا جی 29ویں رات میری اتھے ہوندی ہے، لیکن میرا عمرے دا جرا نا جی او کوئی پلان بنیا کہ میں عمرے واسطے اتھے حاضر ہونا، تے میں انہاں نو انکار کیتا، تے او پھر بعد چو عمرے دا سلسلہ بھی وہ نہیں بن سکیا، تو پھر مہر صاحب میں خود فون کر کے میں کہ جی میں انشاءاللہ تواڈے کول حاضر ہوواں گا، تے انشاءاللہ اج دی رات اسی اللہ دے کھاتے لا دینی ہے، اور انشاءاللہ کچھ لے کے اتھو جانا ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اہل بیت نل محبت رکھنا، پیار رکھنا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے محبتہم فرض واجب یوجر علی، اہل بیت نل محبت رکھنا فرض ہے، اہل بیت نل محبت رکھنا واجب ہے۔ جویں تسی نماز پڑھ دیو ثواب ملدا ہے، روزہ رکھ دیو ثواب ملدا ہے، قیام کر دیو ثواب ملدا ہے، امام صاحب فرماندے نے ایویں جڑے بندے صحابہ اور اہل بیت نل پیار کر دینے، اللہ اس پیار دے اتے انہاں نو اجر عطا فرماندا ہے۔ بس ایک کام تسی کرنا ہے، بڑی مبارک رات ہے،
تے اس مبارک رات دے وچ اگر تسی بار بار سبحان اللہ آکھی جاؤ تے کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں نا جی انشاءاللہ. تے رب دا نام لینا ہے تے ذرا محبت نال مینوں پتہ چلے تسی تانوں گل سمجھ آ رہی ہے. حضرات گرامی قدر صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. میں نے انشاءاللہ میرا دل چاہتے میں آدھے گھنٹے میں مولا علی کا بھی تذکرہ کروں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی تذکرہ کروں، حسنین کریمین کا بھی تذکرہ کروں، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا بھی تذکرہ کروں، اور پھر انشاءاللہ دوسرے آدھے گھنٹے کے اندر جو مجھے حکم ہوا ہے میں انشاءاللہ اس حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر اہل البیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین. آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا، حضرت حسن کے لیے فرمایا، حضرت حسین کے لیے فرمایا. آپ نے ان چاروں کا نام لے کر کے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کائنات والو میرا پیغام سن لو. آپ نے چاروں کا نام لے کر کے اعلان فرمایا. آپ فرماتے ہیں انا حربن لمن حربان، ان چاروں کے ساتھ جو جنگ کرے گا اس کی جنگ ان کے ساتھ نہیں ہے، مجھ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے. جو ان چاروں سے پیار کرے گا ان کا پیار ان کے ساتھ نہیں ہے، مجھ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تسی تے بڑے با کمال بندے ہو، تسی تے واقعی صحیح موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے تے تسی حشاش بشاش ہو گئے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تواڈی سبحان اللہ دس رہی ہے کہ تواڈے دل دے وچ اہل بیت دا پیار ہے. اور میں پہلی گل آکھیے کوئی اے نہ کہے کہ بھی کیڑا موضوع شروع کر چھڑیے. اہل بیت دی محبت بیان کرنا اللہ اجر عطا کر دے. اہل بیت دی محبت سنن تے اللہ اجر عطا کر دے. اہل بیت نال محبت کرن تے اللہ اجر عطا فرماندا ہے. حضرات گرامی قدر حدیث سے مصطفیٰ سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ایک انسان کو عمر عطا کرے اور اپنی ساری عمر بیت اللہ دے وچ گزارے، ساری عمر طواف کردہ ہویا گزارے، ساری عمر نمازاں پڑھ دیا ہویا گزارے، ساری عمر قرآن پڑھ دیا ہویا گزارے، لیکن اس دے دل دے وچ اہل بیت دا تھوڑا جا بغض آ گیا. اللہ ساری دی ساری عبادت ضائع کر کے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دوے گا. مانا اے ہویا عبادت بھی ضروری ہے، اہل بیت نال بولو محبت بھی، اچھی بولو محبت بھی ضروری ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر میں چند احادیث آپ کو سناؤں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو نا آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہیں. جھوٹ بولتے بکواس کرتا ہے کہ ان میں لڑائی تھی. نہ بابا نہ لڑائی اور جھگڑا کوئی نہیں تھا. خود حضرت عائشہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی ہے، کالے رنگ کی اس کے اندر لکیریں بنی ہوئی ہیں. میری اماں جان فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چادر لی ہوئی، اسی اسنا کے اندر فجاء الحسن ابن علی، حضرت حسن ابن علی آئے. آپ نے کیا کیا؟ فدخل معہو، حضرت حسن کو اپنی چادر میں چھپا لیا. فجاء الحسن، اور پھر ثم جاء الحسین، اس کے بعد حضرت حسین آئے، آپ نے چادر کے اندر چھپا لیا. ثم جاء علی، اس کے بعد حضرت علی آئے، آپ نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئی. فادخلها، آپ نے اپنی چادر کے اندر ان
ان کو لے لیا، جب چاروں کو چادر میں لے لیا، پھر اللہ کے سامنے عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرا گھرانہ، یہ میرے گھر والے، یہ میرے اہل بیت۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ کیا معنی اس آیت کا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے، اہل بیت سے نجاست کو دور کر دیا جائے، اہل بیت سے گناہوں کو دور کر دیا جائے۔ اور کائنات کے لوگوں مجھے حکم ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ محترم جناب عمران صاحب موجود، حکم اللہ کا یہ ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ آپ سب کو حکم یہ ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ کوئی امام ہے تو حکم یہ ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا، کوئی مفتی ہے تو حکم یہی ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا، کوئی اللہ کا ولی ہے تو حکم یہی ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب باری اہل بیت کی آئی، اللہ نے گناہوں کو حکم فرمایا، اور گناہوں تم نے اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اہل بیت دے نیڑے اللہ نے آکھیا نجس نو اللہ نے دور کر دیتے ہیں، ناپاکی نو اللہ نے دور کر چھڑیا ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت جن کی عظمت کا ذکر میں کر رہا ہوں، حضرات گرامی قدر، پھر حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا یہودیوں نے اتنی نفرت کی کہ ان کی اماں مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اماں مریم پر یہودیوں نے زنا کی نعوذ باللہ تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مریم جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے۔ یہاں تک انہوں نے عقیدہ بنا لیا۔ پھر حضور فرماتے علی تیری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جو تیری عظمت کو بڑھا دے گا اور تیری محبت کے اندر غلف کرے گا۔ اور آج آپ دیکھیں لوگ غلف کرتے ہیں، اتنا غلف کرتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیے جی جب حضور معراج پر گئے نا، تو معراج پر گئے ساتوں آسمان پر، وہاں پر ایک ہاتھ آپ کی طرف بڑھا، اور اس ہاتھ کے اندر وہ انگوٹھی تھی جو انگوٹھی حضرت علی نے مدینہ میں پہنی ہوئی تھی نا، وہی انگوٹھی اس ہاتھ کے اندر نظر آئی۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو علی یہاں پر تھا، پھر وہاں پر تھا، پھر یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہاں تلک کے پھر حضرت علی کو انہوں نے رب کائنات کے ساتھ ملا دیا، اور کہیں نعرے حضرت علی مشکل کشا کے لگ رہے، یا علی مدد کے لگ رہے، انہوں نے ان کی محبت میں غلف کر دیا۔ یہ گروہ ہے رافضیوں کا۔ دوسرا گروہ حضور فرماتے ہیں جو حضرت علی کی محبت میں کمی کرے گا، وہ گروہ ہے ناسبیوں کا، اور رافضیوں کا گروہ بھی گمراہ ہے، ناسبیوں کا گروہ بھی گمراہ ہے۔ اہل حق یہ بیٹھے ہیں جو حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے بتلایا ہے۔ آنکھوں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخدے نہیں مانتے، حضرت علی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بابا کیسے نہیں مانتے؟ کہتے حضرت علی کو مشکل کشا نہیں کہتے، حضرت علی کو حاجت روا نہیں کہتے، حضرت علی سے مدد نہیں مانگتے، یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے۔ میں نے کہا بابا تیرے ماننے کا انداز اور ہے، ہمارے ماننے کا انداز اور ہے۔ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت
حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہیں، حضرت علی کو شیر جلی مانتے ہیں، حضرت علی کو رب کا ولی مانتے ہیں، حضرت علی کو دماد مصطفیٰ مانتے ہیں، حضرت علی کو شوہر بطول مانتے ہیں، حضرت علی کو دماد رسول مانتے ہیں، حضرت علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں، حضرت علی کو حیدر مانتے ہیں، حضرت علی کو صفدر مانتے ہیں، حضرت علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، حضرت علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں، حضرت علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، حضرت علی کو قاری قرآن مانتے ہیں، حضرت علی کو صحابی رسول مانتے ہیں، حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، حضرت علی کو حسنین کریمین کے بابا مانتے ہیں، حضرت علی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر مانتے ہیں، حضرت علی کو اپنے نبی کا جانثار مانتے ہیں، حضرت علی کو اپنے نبی کا وفادار مانتے ہیں، حضرت علی کو اپنے نبی کا حبدار مانتے ہیں، حضرت علی کو اپنے نبی کا پیار مانتے ہیں، حضرت علی کو اپنے نبی کا ویر مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنا مرشد مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنی آنکھوں کی بہار مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنے دل کا قرار مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم اپنے نبی کی زبان سے جنتی مانتے ہیں۔ مینوں اے دس اس تو اتے اسی کی منیے؟ اسی تے سارا کچھ ہی ماننے ہیں۔ سبحان اللہ، آکھو نا سبحان اللہ۔ اسی تے کوئی آیا بیٹھا ہے نا تو یا میری آواز جا رہی ہے، اج پنڈ دے وچ پتہ چلے کہ وہابی حضرت علی دی شان بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، ایمان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، مقام اہل بیت زندہ باد، شان مولا علی زندہ باد، شان مولا اونچی اونچی اونچی، شان حسن و حسین زندہ باد، شان حسن و حسین زندہ باد، اللہ کے حق اہل حدیث زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر وقت بڑا تھوڑا ہے تے گلاں ٹوڈے میں اج تقریر کرنی ہے ڈبل انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کوئی مسئلہ تے کہیں نہیں نا انشاءاللہ۔ اج ساری رات اسی تھے ہی ہاں اللہ دے فضل نال، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے دے انشاءاللہ بیان ہوئے گا، پھر 1 گھنٹے دی دعا ہوئے گی انشاءاللہ۔ گھبراؤ گے تو نہیں انشاءاللہ؟ کو 3 بجے سحری دے ٹائم جدو روٹی پک جاوے تے کرو فون آ جاوے بھی روٹی پک گئی آ جاؤ، ادو تانوں چھٹی دے دئیے تے کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں نا انشاءاللہ۔ تسی آکھو بھی تسی تے آ گئے ہو لاہوروں سفر کر کے 4-5 گھنٹیاں دا تے ہیں تے تسی تے ہن بہ گئے ہو ایتھے آ کے ماشاءاللہ۔ تے بس عقیدہ نظریہ اے لے کے بیٹھنا ہے کہ بھئی اج دی رات جیڑی ہے نا او بس صرف رب نو راضی کرن واسطے نا اج دی رات رب دے کھاتے لا چھڑیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں تو اپنی بات کا ابھی آغاز کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت حضور نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، اور جس دا میں مولا اس دا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ اب کیا معنی مولا کا؟ آپ نے مولا کا معنی یہاں پر کیا لیا ہے؟ عربی زبان کے اندر مولا کے بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ مولا کا معنی استاد بھی ہے، مولا کا معنی رہنما بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی چچا زاد بھائی، مولا کا معنی مامو زاد بھائی، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی رہبر بھی ہے، مولا کا معنی استاد بھی ہے، مولا کا معنی امام بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے۔ آپ نے یہاں پر جو معنی لیا ہے وہ محبت کا معنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے محبت کرنا پڑے گی، جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو علی کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کو علی کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا۔
پھر میرے آقا نے دعا فرما دی. آپ عرض کرتے ہیں اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اپنا دوست بنا لے. سبحان اللہ. حضور عرض کرتے ہیں اللہ جو حضرت علی سے محبت رکھے نا تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو موضوع میں نے شروع کیا ہے محبت حضرت مولا علی کا، تو جس دل میں محبت علی پیدا ہو گئی تو جدو اللہ اس بندے نو اپنا محبوب بنا لوے تے پھر اس تو وڈی بھی کوئی عظمت ہے بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت علی سے کتنا پیار تھا. میرے آقا نے نا ایک لشکر روانہ کیا، اس لشکر کا امیر بنا کر کے حضرت علی کو روانہ کر دیا. جب آپ روانہ ہو گئے نا تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق اور مالک، مجھے تب تلک اپنے پاس نہ بلانا. حضرات گرامی قدر آئیے انداز دیکھیے حضرت علی کی محبت کا. ہجرت کے 10 سال، ہجرت کے 5 سال بعد نا کافروں نے لشکر روانہ کیا. 10,000 کا لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، یارو بتلاؤ نا کیا کیا جائے. صحابہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں آقا مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی جائے، خندق کھود لی جائے. آپ نے خندق کھودنے کا حکم فرما دیا ہے. اب صحابہ خندق کھود رہے ہیں، تپتا ہوا صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے، دوپہر کا وقت ہے. صحابہ خندق کو کھود رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نحن الذی بایعوا محمدا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ساتھ ساتھ یہ نغمے گنگنا رہے ہیں، ہم نے اپنی جان کا سودا کر لیا ہے، ہم نے اپنی جان کا سودا کر لیا ہے. اب یہ جان ہماری نہیں، ہمارے آقا کے اشارے ابرو پر ہم اپنی جان قربان کر ڈالیں گے. اللہ کی عزت کے لیے جان قربان ہے، حضور کی عزت کے لیے جان قربان ہے. میرے آقا سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ. اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی زندگی، میرے یاروں کی آخری والی زندگی میں برکت ڈالنا، آخری زندگی کے اندر ان کو کامیابی عطا کرنا. میرے آقا دعا کر رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ خندق کو کھود لیا گیا ہے. ایک کافر آگے بڑھا، عمر بن عبد ود نام کا کافر آگے بڑھتا ہے. اس نے اپنے کھچر کو ایڑی لگائی اور وہ خندق کو چھلانگ لگاتا ہوا مدینہ کے اندر داخل ہو گیا اور آ کر کے آواز لگاتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا تو اسے بھیجو، میرے سامنے بھیجو. میرے آقا نے جب یہ اعلان سنا، صحابہ موجود ہیں، حضرت شیر خدا کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ جائیے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. حضرت علی بیٹھ گئے. اس نے پھر نعرہ لگایا، کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، کوئی ایسا نوجوان تو سامنے آئے. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے آقا اجازت دیجئے نا میں جاتا ہوں. آپ فرماتے نہیں آپ بیٹھ جائیے، بہت بڑا پہلوان ہے، 20 لوگوں کو ایک ہی وقت میں مقابلہ کر جاتا ہے، آپ بیٹھ جائیے. اس نے پھر نعرہ لگایا، کہتا لگتا ہے کوئی نہیں ہے مقابلہ کرنے
کرنے والا لگتا ہے کوئی نہیں ہے میرے مقابل آنے والا۔ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے آقا اجازت دے دیجئے، میں نہیں چاہتا کہیں ساری زندگی مجھے افسوس رہے گا اگر یہ خالی واپس چلا گیا، آقا اجازت دے دیجئے۔ میرے آقا نے اجازت دے دی، کہا اجازت بھی لیجئے، یہ میری تلوار بھی لیجئے۔ اجازت بھی مل گئی، تلوار بھی مل گئی، اب میدان میں اتر پڑے ہیں۔ اس نے جب دیکھا حضرت علی کو، حضرت علی کی عمر 24-26 سال عمر ہے، کہنے لگا نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، جا واپس چلا جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو واپس چلا جا، کہتے ہیں اگر میں واپس چلا گیا نا تو مجھے مکہ کی عورتیں تانے دیں گی کہ خالی واپس آ گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں واپس چلا گیا مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی۔ علی شیر خدا ہو کے خالی واپس آ گیا ہے، جنت کی حوریں مجھے تانے دیں گی۔ حضرات گرامی قدر اس میدان سج گیا۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے۔ مولا علی کی شان سن کر کے محبت امڑ آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ آپ کے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ میری طرف، میدان سج گیا، میدان سج گیا، ادھر میدان سجا، ادھر میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں، میرے آقا رب کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرا ویر علی، اے اللہ میرا ویر علی، میرے ویر علی کی لاج رکھنا، میرے ویر علی کو فتح یابی کے ساتھ نوازنا۔ میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت شیر خدا پر اس نے وار کیا، وار خالی چلا گیا، آپ نے وار روک کر کے پھر اس پر وار کیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ صحابہ نے زمین پر نعرہ لگایا، فرشتوں نے آسمان پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ عرض کرتے آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اللہ نے حضرت علی کو فتح یابی سے نواز دیا ہے۔ شیر خدا ایسے تو نہیں کہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور مجھے ایک اور آپ کی محبت دیکھے نا تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو میدان خیبر میں بھی لے کر کے چلوں۔ میدان خیبر دے 12 قلعے، 11 قلعے فتح ہو گئے، 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور فرماتے ہیں صبح میں چنڈا اس نو دواں گا جس نال اللہ بھی پیار کر دے، اللہ دا رسول بھی پیار کر دے۔ صحابہ آختے نے سانو ساری رات نیند نہیں آئی، ہائے عظمت والا پرچم نہ جانے کس نو ملے گا، ساری رات نیند نہیں آئی سانو، ساری رات۔ حضرت عمر فرماندے نے کدی میرے دل دے وچ نہ عہدے دی تمنا نہیں پیدا ہوئی، لیکن اج میں بھی آکھیا کہ کاش اے مینوں مل جاوے نا، اے چنڈا مینوں مل جاوے تو سبحان اللہ کمال ہو جائے۔ صبح کا سویرا ہوا، حضرات گرامی قدر بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، لائن بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا سبھی کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ نا اپنی ایڑیاں اٹھا کر کے دکھلا رہے آقا اسی بھی کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ نگاہ مبارک ساڑھے تے پاؤں نا، اسی بھی کھڑے ہیں، کتے پرچم سانو پھڑاؤ نا، سبحان اللہ اسی بھی کھڑے ہیں۔ میرے آقا سبھی کو دیکھنے کے بعد نا میرے آقا نے فرمایا اے ساری نظر آندے نے میرا ویر علی کتے ہے، سبحان اللہ میرا ویر علی نظر نہیں آتا۔ فرمایا آپ کے بھائی علی کی آنکھیں دکھتی ہیں اور وہ خیمے میں آرام فرما ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا پوچھتے علی کیا بات ہے؟ آقا آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی ایسی بات ہے۔ میرے آقا نے نا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد میرے آقا نے میڈیسن دی ہے اور جو میڈیسن میرے نبی کی ہے نا وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھ پر لگا دیا۔ جب لعاب آنکھ پر لگا، حضرت علی فرماتے ہیں جب لعاب آنکھ پر لگا میری آنکھوں کی روشنی پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ حضور پوچھتے ہیں علی اب کیسی طبیعت ہے؟ آقا حشاش بشاش آپ کا غلام آدر ہے، حکم فرماؤ۔ کہا پرچم اٹھائیے، سبحان اللہ
परचम उठाइए, आंखों आंखों फिर आंखों, परचम लीजिए, अल्लाह की इज्जत का परचम, जिहाद फी सबीलिल्लाह का मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परचम पकड़ा दिया है। हज़रत अली कुल मुर्तदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान के अंदर उतर पड़े हैं। सामने मरहब नामी बहुत बड़ा पहलवान आया। पहलवान कहता है, अरे लगता है तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं वो पहलवान हूँ जो 20-20 लोगों को एक ही वक्त में जमीन पर चित गिरा देता हूँ। लगता है तूने मुझे जाना नहीं है, मैं कौन हूँ? लगता है तू मुझे जानता नहीं। तवज्जो में, ओ भाई मेरे वाल देखो ना, तो है सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तानी कौम दा हाल है। उत्थे खलो जाइए ना, किते अजीब अंदाज होता है, किते पुल तो लंघदे होइए ना, ते एक बंदा मोटरसाइकिल खड़ा करके उवें थले झाती पे मारदा होवे ना, ते हर बंदा उत्थे पहले मोटरसाइकिल खड़ी करेगा ते फिर वेखेगा पता नहीं की हो गया है। ये साडा अजीब हाल है वे है। ते तुसीं भी वेख रहे हो भी उत्थे जरा मौलवी लगा है, वो पता नहीं की आख रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हजरत हैदर करार शेर खुदा हजरत अली गुल मुर्तदा मैदान में पहुंचे हैं। मरहब नामी बहुत बड़ा पहलवान कहने लगा लगता है तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ? हजरत अली फरमाते हैं, मैं तो तुझे जानता हूँ तू कौन है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम ही शेर रखा है। तू मेरे सामने तो आ, तुझे आज पता चलेगा तेरा मुकाबला अल्लाह के शेर के साथ है। उसने वार किया, आपने वार रोक लिया और फिर आपने उसको पकड़ा और पकड़ करके यूं जमीन पर गिरा दिया। अब ये बहुत बड़ा पहलवान जमीन पर गिरा हुआ, इससे हिला नहीं जा रहा है। हजरत अली ने पकड़ा हुआ है, ये अपनी जुबान से आखिरी कलिमात अदा करता है। उर्दू के शायर ने वो अशआर नोट कर लिए। ये नीचे पड़ा हुआ बोल करके कह रहा था कि ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है। मालूम होता है तू ही हैदरे करार है। सुभान अल्लाह। बाद में ना एक काफिर आया, तवज्जो मेरे पर रखिए जी। एक काफिर आया ते तलाश करदा है, मदीने विच आया ते पुछदा है मैं उस बंदे नू मिलना है जिसने खैबर दा किला फतह कीता है। तो सहाबा ने यूं इशारा किया, कहा वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं ना, तो वो है। उनको हजरत अली कहते हैं, वो उनसे मुलाकात कर लो। जब वो काफिर करीब पहुंचा ना, तो देखता है हजरत मौला अली सूखी हुई रोटी पानी में डुबो करके खा रहे थे। कहने लगा आपने फतह किया खैबर का किला, मरहब को आपने मारा है। हजरत अली ने जवाब दिया, कहा ओ भाई सुन, हम जब मैदान में उतरते हैं ना, तो लड़ते अपनी जान के साथ नहीं हैं बल्कि ईमान के साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी के दर आइए तवज्जो मेरे वर रखिया जे। अब मैं अकीदे की बात करने लगा। मैं मीठी खीर ते तुहानू भी नहीं खान देंदा इंशाअल्लाह। मैं हुण अकीदे दी गल करन लगा। तवज्जो मेरे वर रखिया जे। हजरत शेर खुदा हजरत अली गुल मुर्तदा को जब आका हिजरत करने के लिए तशरीफ लेकर के गए ना, तो हजरत अली नू आपने अपना बिस्तर दिता। की दिता भाई? हजरत अली आपके बिस्तर पर सो गए। आपको बिस्तर मिला। उसने कहा बड़ी शान है मौला अली की कि मौला अली को हुजूर का बिस्तर मिला। मैंने कहा हम तो मानते हैं बड़ी शान है, बड़ी शान है। उनको ईमान की हालत में देख लिया जाए तो अल्लाह जहन्नुम की आग हराम कर देता है। मौला अली को तो हुजूर का बिस्तर मिला। सुभान अल्लाह, बड़ी शान है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, तू भी तो मानना। जिनको हुजूर का बिस्तर मिला उनकी शान भी आला, और जो खुद हुजूर के लिए बिस्तर बन गए वो अबू बकर भी, बोलो अबू बकर भी, जिसने हुजूर को सुलाया और फिर जगाया नहीं, एडी रख दी उसके अंदर
اور پھر وہ کالا آ گیا اور کالے کو حضور تلک پہنچنے تو بولو پہنچنے میرے نال بہتا تو تسی گھبرا رہے ہو تسی بول دے کوئی نہیں ہے جو بھی ہوئے گا تے میں جانا تے مہر صاحب جانا ہے مہر صاحب نے بلایا تے میں آیا ٹوڈا تے وچ ہے گل بات ہی کوئی نہیں تے تسی کیوں نہیں بول دے تسی تے بولو نا میں نے کہا بھئی حضرت صدیق اکبر نے کالے کو حضور تلک پہنچنے اور آج بھی اس کو یہی مسئلہ ہے کہ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور تلک نہیں پہنچنے دیا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میرے وہاں رکھیا جی ایک خطیب نے نا بڑا عجیب تصور بیان کیتا ہے تو میں نے ویسے پسند آیا ہے تے گل تے بغیر دلیل تو ہے لیکن ان کا تصور میں نے پسند آیا ہے تے میں شاید تانوں بھی پسند آئے وہ آکھن لگا بھی او جرا سپ سی نا وہ بار بار حضرت ابو بکر نو اے آکھ رہا سی کہ ابو بکر بڑی دیر ہوئی ہے میں اتھے لکیا ہویا تے میں انتظار پیا کردہ سا کس وقت حضور آون گے تے ذرا اڈی پیچھے ہٹا میں تے بس حضور دی زیارت کرنا چاہتا تو ادھے بندے نو سمجھ کوئی نہیں آئی ہے وہ آخدہ ہے بھی ذرا اڈی پیچھے ہٹا میں زیارت کرنا چاہنا حضرت ابو بکر آخدے نے نہیں پہلے میں تے بیکھ لوں سبحان اللہ ایسے لگ رہا تھا مولانا شیخ القرآن نے عجیب اس بات کو بیان کیا ہے کہا حضرت صدیق اکبر کی گود میں حضور آرام کر رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے سبحان اللہ حضرت علی بستر پر سو گئے حضرت علی فرماتے ہیں میں بستر پر سو گیا حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی میٹھی نیند آئی کبھی مجھے ایسی نیند آئی کوئی نہیں بیان کرنے والا بیان کرتے ہیں اے علی جی بس باہر تلواروں والے باہر تلواریں چل رہی تھی آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا اور باہر تلواریں چل رہی ہوں باہر گولیاں چل رہی ہوں بھلا میٹھی نیند کیسے آ سکتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ تھا حضور مجھے بتلا کر کے گئے تھے اے علی صبح سویرے ساری امانتیں ان کافروں کو دے کر کے میرے پاس واپس آ جانا جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا تھا تو پھر میرا یہ ایمان تھا کہ صبح بھی ہونی ہے امانتیں بھی واپس کرنی ہے اور میں نے اپنے آقا کے پاس واپس بھی جانا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا حضرت علی سو گئے میں اگلی گل کر لگا عقیدے دی گل کر لگا توجہ میرے بار رکھیا جے میں ایک سوال کیتا حضرت علی کو اے حضرت علی جی تسی شیر خدا ہیں تسی حیدر کرار تسی اسد اللہ باہر تلواریں چل رہی تھی باہر حضور کے دشمن حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آئے بیٹھے تھے آپ تو شیر خدا تھے ایسا ہوتا نا آپ خود ساتھ جاتے اور حضور کے ساتھ جاتے اور چھوڑ کر کے آتے باڈی گارڈ بنتے حضور کو خطرہ جو تھا نا آپ ساتھ جاتے آپ شیر خدا آپ ساتھ جاتے باہر مشکل تھی اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ مشکل کشا تو باہر مشکل تھی اور آپ سو گئے مشکل حل نہیں کی ساتھ نہیں گئے آپ سوئے کیوں آپ ساتھ کیوں نہیں چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے مجھ سے کیا پوچھتا ہے اس سے پوچھ لے جس نے مجھ کو سلا دیا میں نے عرض کیا ربا یہ کیا ماجرا ہے لوگ تو کہتے ہیں مشکل کشا ہے حیدر کرار شیر خدا باہر مشکل اور تو نے علی کو سلا دیا آخر ماجرا کیا ہے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میں کائنات والوں کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں
اور کائنات والو ہوشیار، کائنات والو خبردار، مشکل کشا میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، بگڑی بنانے والا میں اللہ، داتا میں اللہ، غوث اعظم میں اللہ، دستگیر میں اللہ، لجپال میں اللہ، جس نے علی کو سلا دیا، نبی کو بچا لیا، صدیق تلک پہنچا دیا۔ مشکل حضور پر آئی تو بولو مشکل وہاں پر حل کرنے والا کون تھا؟ اے اونچی بولو وابیو، کون تھا؟ اور میں یوں کہوں کہ میرے نبی کا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی کا مشکل کشا کون ہے؟ حضرات گرامی قدر آؤ آؤ، پھر میں اپنے پیارے بھائی مہر صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، حضرت علی کا بڑا مقام ہے، حضرت علی کی عظمت سنیے، مجھے یوں کہنے دیجئے کہ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ دی شان علی ہے، آقا نے جنہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پر لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے۔ اور مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، اصحاب محمد سے الفت بے مثالی، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے۔ بولو صدیق ہے برحق یہ فرمان، اوے اونچی بولو صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے۔ او کہندے میں بوتا مننا، میں نے کہا تو کیسے مانتا ہے؟ کہنے لگا یوں کہیے نا کہ میں حکم میں پچھلی دفعہ پڑھ کر کے گیا ہوں اور دوبارہ حکم میرے بھائی کا میں پورا کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا میں زیادہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے مانتا ہے؟ کہنے لگا من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، کعبے کا گوہر علی علی۔ میں نے کہا نہیں یوں نہیں، ہم سے سن، آج وہابیوں سے سن، اور میں اس میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، آج نعرہ تبدیل ہوگا، آج نعرہ یوں لگے گا کہ نگر نگر گلی گلی علی علی علی، اونچی اونچی نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں نے کہا بابا یوں نہ کہیے، ہم سے سنیے، ہم یوں کہتے ہیں کہ ہے پیر ہمارا علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی، سنیوں نے پکارا علی علی، ہمیں جان سے پیارا علی علی، منزل کا ستارہ علی علی، ایمان کی نشانی علی علی، ایمان کی نشانی علی علی، اپنوں کی زبانی علی علی، اپنوں کی زبانی علی علی، توحید کا داعی علی علی، توحید سکھائی علی علی، توحید کا داعی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، اسلام کا قاضی علی علی، اسلام کا قاضی علی علی۔ میں نے یہ جو انداز ہے میں نے پتوں کی کے شہر میں اسی انداز کے ساتھ بیان کیا۔ ایک بہت بڑا
جو بہت بڑا، جو بڑے بڑے ذاکروں کو سننے والا کہنے لگا وہابی بیان کوئی نہیں کر دے، وہ ادھر آیا سننے کے لیے، اور رب کعبہ کی قسم 1,00,000 روپے اس نے یہاں پر میرے سامنے رکھا، کہا آج میں مان گیا ہوں جیسے وہابی مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا ہے، آؤ ہم سے سنو۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہے، اور میں ایسے دل کو سینے سے نکال کر باہر نہ پھینک دوں جس نے مولا علی کا پیار نہ ہو، اور پھر بولو نہ سارے دے سارے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی عرض کر دینے اے اللہ جو مولا علی نال پیار کرے تو اس نے اپنا محبوب بنا لا، آؤ سب رب کے محبوب بن جاؤ اور پکار کر کے کہو نا کہ ہے پیر ہمارا، ہے پیر ہمارا، ہے پیر ہمارا، علی علی ہے پیر ہمارا، علی علی اپنوں نے پکارا، علی علی منزل کا ستارہ، علی علی اسلام کا قاضی، علی علی ایمان کی نشانی، علی علی توحید کا داعی، علی علی آقا کا سپاہی، علی علی ہے کفر پہ بھاری، علی علی کفر پہ بھاری، علی علی قرآن کا قاری، علی علی قرآن کا قاری، علی علی ہجرت کی شب میں، علی علی ہجرت کی شب میں، علی علی ہے شان عجب میں، علی علی بستر پہ سویا، علی علی آقا کی امانت، علی علی آقا کی ضمانت، علی علی خیبر کی جنگ میں، علی علی اصحاب کے سنگ میں، علی علی ہے شیر خدا کا، ہے شیر خدا کا، علی علی ہے شیر خدا کا، علی علی صدیق کا بھائی، علی علی فاروق کا بھائی، علی علی فاروق کا بھائی، علی علی عثمان کا بھائی، علی علی امی عائشہ کا بیٹا، امی عائشہ کا بیٹا، امی عائشہ کا بیٹا، علی علی حق کا راہی، علی علی حسنین کے بابا، علی علی زہرا کے شوہر، علی علی ہے چوتھا خلیفہ، علی علی ہے روشن تارا، علی علی خیبر کو اکھاڑا، علی علی مرحب کو مارا، علی علی ملی ہم کو خبر ہے، ملی ہم کو خبر ہے، علی علی ملی ہم کو خبر ہے، وہ ایک بشر ہے، وہ ایک بشر ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا منگتا، رب کعبہ کی قسم ہے یارو حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں جتنا حضور نے بتلایا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علی نو بوتر آبادن، علی نو بوتر آبادن، علی نو لاجب آبادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی میں عیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن در رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت گلشن دا، غلابہ کھانتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانتے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگاما کھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلامہ کھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑے آ کر صدا چموا دے سارا دے۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی دی بھی شہادت اسی رمضان میں ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے 18 رمضان کو، 18 یا 17، 18 رمضان کو دنیا سے جو شخصیت رخصت ہوئی ہیں ان کو صدیقہ کائنات کہتے ہیں۔ تو میرا گل کر دے میں پتر دی گل کیتی ہے تے اماں دی بھی گل کراں، اچھی آکھو سبحان اللہ۔
یہ میں لازمی اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ایک کتا کھلا ہوا ہے جس کی زبان پر پٹا چڑھانے کی ضرورت ہے، جو بولتا ہے تو اماں جان کی عزت پر بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آؤنا یارو دیکھو تو صحیح نا، آج بھی یہ انداز ہے۔ اگر کسی کی عصمت کو دیکھنا ہو، اس کے والد کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ میری اماں جان کی عصمت دیکھیے، آپ کے بابا حضرت ابو بکر بھی حضور کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ میرے نبی کے صحابی، آپ کے بھائی عبد الرحمن میرے نبی کے صحابی، آپ کی بہن اسماء میرے نبی کی صحابیہ، آپ کی اماں ام رومان میرے نبی کی صحابیہ، خود بھی میرے نبی کی صحابیہ، اور صرف صحابیہ نہیں، خود میرے نبی کی زوجہ، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کا لباس، اور اگر مقدی گل مقامات ایمیں آکھاں کہ خود محبوب خدا دی محبوبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، 3 راتیں جبریل میرے پاس آیا، میں سویا ہوا جبریل آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال، اس رومال کے اندر ایک تصویر، عرض کرتے آقا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بالکل فیصلہ ہو گیا تو ہو کر کے رہے گا۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی پھر جبریل آیا، تیسری رات ہوئی پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا نکاح عائشہ کے ساتھ ہو گیا، جب میں نے نگاہ اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا، ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا۔ اور آج لوکی فخر کر دینے، کسی دا رشتے دا انتخاب کر دے تے پاپا کر دے، کسی دا رشتے کا انتخاب کر دے تے ماما کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کر دے تے نانا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے رشتے دار کر دے۔ میں قربان نہ جاواں اپنی اماں جان دی عزت عظمت رفت بلندی شان دے اتے، جس دے رشتے دا انتخاب کیتے کائنات دے پروردگار نے کیتے، اور وہ دلہا تلاش کیتے جس جیسا دلہا نہ کائنات وچ آئے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک واسطے بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ ان کی شان یوں کہوں تو پھر آپ یوں سنیے نا، جن کے بارے میں حضرات گرامی قدر سارے شاعر بولے اور سبھی نے کہا۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کی عظمت شان یہ ہے، حضور علیہ السلام کی رفت اور بلندی یہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کون میرے آقا کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب
رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی ہے، لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، ہر صحابی نبی، اونچی 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 اونچی، صحابی نبی، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ، اللہ کے حق علیہ حدیث، جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف ہے کہ ایک روز نا سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یوٹرن لے لیا، توجہ میرے پر رکھیا جے، اما جان سے فرماتی ہیں مجھے یہ تو بتلائیں کہ شان آپ کی اعلیٰ ہے، یہ شان مولانا روم نے یہ بات بڑی عجیب لکھی ہے، پوچھا شان آپ کی اعلیٰ ہے، یہ شان میری اعلیٰ ہے۔ اما جان فرماتی ہیں آپ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی، اور میں بیٹی ہوں آپ کے بابا کے غلام کی، آپ کی شان کی کیا بات ہے۔ اور بات آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، حضرات گرامی قدر بابا بابا نبیوں کے امام ہیں، بابا نبیوں کے امام ہے، اور خود حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، نہیں ایویں نہیں کم چلنا، توجہ میری بار، جیسے آپ نے شان علی سنی ہے ویسے شان فاطمہ سنیے، جیسے شان فاطمہ سنیں گے ویسے شان اما عائشہ سنیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ توجہ، میرے آقا نے ایسی تربیت کی، میرے آقا نے ایسی تربیت کی ہے، میرے آقا اسی لیے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے دروازے پر آتی، دروازے پر دستک دیتی، میرے آقا پوچھتے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ سیدہ عرض کرتی بابا آپ کی بیٹی آئی ہے، اپنے بابا سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ میرے آقا کہتے رک جائیے رک جائیے، خود چلتے اور آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولتے، اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، آپ کو مرحبا کہتے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ میرے آقا نے بیٹیوں کی عزت کر کے بتلائی ہے اور دنیا کائنات کو بتلایا ہے کہ بیٹی عزت کے لائق ہوتی ہے، بیٹی محبت کے لائق ہوا کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میرے آقا نے تربیت کی ہے، اور آپ آؤ نا کیسی تربیت کی ہے۔ ایک روز نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے آقا کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مسافر ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے حضرت سلمان کی ڈیوٹی لگائی، جائیے جائیے میرے گھر کے اندر سے کھانا لے کر کے آئیے۔ حضرت سلمان چل دیے ہیں اور آپ کے تمام گھروں کے اندر دروازے پر دستک دی ہے، حضور کا مہمان آیا ہے، اس کی میزبانی کرنی ہے، ایک بندے کا کھانا چاہیے۔ سب نے کہا ہمارے گھر کے اندر تو خود حضور کا کھانا موجود نہیں ہے، ہم تو کئی دنوں سے روزہ رکھ کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت سلمان، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ؟ سیدہ بطول فاطمہ بنت
रसूल फातिमा, हसनैन करीमैन की अम्मा फातिमा, हजरत अलीकुल मर्तदा की ज़ौजा फातिमा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और कहा आपके बाबा का मेहमान आया है, उसकी मेजबानी करनी है, कुछ खाने को है तो बतलाइए। कहा चचा सलमान, खाने के लिए तो घर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, हसन हुसैन भी भूखे हैं, हमने भी इसी तरह रोजे रख कर के गुजारे किए हैं, खाने के लिए घर में मौजूद कुछ नहीं, आप जाने लगे। कहा नहीं नहीं, आपने जाना कोई नहीं है, मेरे बाबा का मेहमान आया है, मैं उसे खाली नहीं भेज सकती। कहा चचा सलमान एक मिनट रुकिए, आप घर के अंदर गई हैं, अपनी चादर मुबारक लेकर के आई, आकर के हजरत सलमान को दे दी। कहा चचा सलमान ये लेकर के चले जाइए फला यहूदी के पास, उसकी दुकान पर इसको रखवाइए और वो रख करके 1 किलो आटा आपको देगा, वो आटा लेकर के आइए, उसे कहिएगा हम पैसे दे करके चादर ले जाएंगे। हजरत सलमान की आंखों में आंसू, आपने चादर पकड़ी है, यहूदी की दुकान पर पहुंचे, कहा ये 1 किलो आटा चाहिए, चादर रख लो, पैसे दे करके चादर ले जाएंगे। कहा सलमान बतलाओ तो सही, ये चादर किसकी है, ये चादर किसकी है। हजरत सलमान रोने लगे, कहा क्या बतलाएं किसकी चादर है, ये हमारे नबी की बेटी की चादर है, ये फातिमा ज़हरा की चादर है। यहूदी की आंखों में भी आंसू आ गए। कहा हमने यही तो तौरात इंजील के अंदर पढ़ा है कि वो हुजूर के मानने वाले ऐसे होंगे जो अपने पेट का ख्याल नहीं करेंगे, अपने लुक़मे भी दूसरों को खिलाएंगे। कहा सलमान चादर भी ले जा, आटा भी ले जा, और मेरा पैगाम अपने नबी को जा करके दे दे कि मैं उनका गुलाम बनना चाहता हूँ, जिनकी बेटी इतनी इज्जत वाली है, उनकी इज्जत खुद का आलम क्या होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मैंने एक और अंदाज देखा है, रोज़े यारो तुसां भी तो रखे ने ना, रोज़े असां भी रखे हैं। असी जो रोज़ा खोलने हैं 10 डिशां साढ़े सामने पईयां होंदियां ने, लेकिन घराना देखो अहले बैत का, सैयदा फातिमा ज़हरा का घर देखिए। आप आज अफ्तारी में ना कई दिनों के बाद 3 रोटियां मुयस्सर आई हैं, आपने 3 रोटियां बना कर रखी हैं। आज रोटी हजरत हसन खाएंगे, आज रोटी हजरत हुसैन खाएंगे, आज रोटी का दस्तरखान लगेगा। हजरात गिरामी कदर अफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई है, दरवाजे पर दस्तक देने वाला कहता है मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना चाहिए। मेरी अम्मा जान फरमाती है बेटा हसन हुसैन ये रोटी पकड़ो और जा कर के बाहर मिस्कीन को दे दो। रोटी पकड़ी और मिस्कीन को दे दी है। थोड़ा वक्त गुजरा, फिर आया और एक और आने वाला कहने लगा मैं यतीम हूँ, मुझे खाना चाहिए। कहा बेटा हसन हुसैन दूसरी रोटी भी पकड़ करके बाहर दे करके मिस्कीन को आ जाओ और यतीम को आ जाओ। थोड़ा वक्त गुजरा, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं कैदी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अम्मा जान फरमाती है बेटा हसन, बेटा हुसैन तीसरी रोटी भी बाहर दे करके आ जाओ, हम यूं ही पानी से रोजा अफ्तार करके रब का शुक्र अदा कर लेंगे। हज़रात गिरामी कदर ये अंदाज कायनात के शहंशाह ने देखा। अल्लाह ने इसी तरह कुरान की आयत नाजिल कर दी, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। पहले मिस्कीन आया था, फिर यतीम आया था और फिर असीर आया था। अल्लाह ने इसी तरह कुरान नाजिल कर दिया, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सुबहान अल्लाह। मैं आखना तरबियत देखो, अगर आज भी ये अंदाज है, तरबियत देखें। अगर माँ सैयदा फातिमा ज़हरा हो तो बेटे हसन हुसैन ही पैदा हुआ करते हैं। और फिर मुझे कहने दीजिए ना कौन सैयदा फातिमा ज़हरा, फिर मैं क्यों ना कहूँ। आइए आइए हज़रात गिरामी कदर हया का आलम देखिए।
حضرت فاطمہ الزہرا آخری ایام کے اندر اپنے شوہر کو وصیت کرتی ہے، اے علی المرتضیٰ جی، میرے اس چہرے کو میرے ابا محمد نے دیکھا ہے، میرے اس چہرے کو حضرت حسنین کریمین نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کسی غیر محرم کی نظر اس چہرے پر نہیں پڑی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے غسل بھی خود دیجئے گا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اور کھجوروں کی جھاڑیاں میری چارپائی پر ڈال کر کے اوپر چادر دے دیجئے گا، کسی کو معلوم نہ پڑے کہ یہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ گزر رہا ہے۔ حیا کا عالم دیکھیے، آئیے میری مائیں بہنیں بھی اسی انداز کے ساتھ حیا سیکھیے حضرت اماں فاطمہ الزہرا سے۔ پھر میں اپنے بھائی مہر صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حیا کے ماتھے کی تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا جو تجھ کو مقام زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، پڑھتے دھیاں دے کجن آلی، جناب زینب دی امی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، اے سارے ہند تیرے کمی زہرا، رات منگ دی یہ لمبی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر، رات منگ دی یہ لمبی زہرا، پڑھتے دھیاں دے کجن آلی، جناب زینب دی امی زہرا، حیات ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبدارا دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اماں جان فرماتی ہیں بیٹا آپ بیٹی ہیں نبیوں کے امام کی، اور میں بیٹی ہوں آپ کے بابا کے غلام کی، عصمت میں بڑا فرق ہے، آپ کی شان اعلیٰ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ کی شان اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتی ہیں اگر ابو بکر جیسے لوگ، ساری کائنات ابو بکر جیسے لوگوں سے بھر جائے نا، آپ کے بابا کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ کے بابا کی شان اعلیٰ۔ آپ بیٹی نبیوں کے امام کی، آپ بیٹی نبیوں کے سردار کی، حضرات توجہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کہا آپ کی عظمت اعلیٰ، آپ بیٹی نبیوں کے امام کی، اور میں بیٹی آپ کے بابا کے غلام کی ہوں، لیکن فاطمہ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کل قیامت والے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے، ہر بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جائے گی، آپ جنت میں جائیں گی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے جائیں گی، اور میں جنت میں جاؤں گی، نبیوں کے امام کا ہاتھ پکڑ کر جاؤں گی۔ بیٹی آپ اعلیٰ ہیں، بیوی میں اعلیٰ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو دعا کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے آپ کو اور مجھے دعا کا طریقہ بتلایا ہے، دعا کا سلیقہ بتلایا ہے۔ قرآن میں کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہاں سوال کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا چند صحابہ آئے جنہوں نے نیا اسلام کو بول کیا، آ کر کے کہنے لگے آقا بتلائیے تو صحیح نا، ابھی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے جب ہم مسلمان نہیں تھے ہم کبھی لات سے مانگتے، عزا سے مانگتے، حبل سے مانگتے، وہاں جا کر کے مانگتے، اب آپ ہمیں بتلائیے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کہاں پر جا کر کے
کہ کس سے مانگے؟ اللہ نبی علیہ السلام ابھی خاموش ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی دور محل بنایا کوئی نہیں ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یارو دیکھو انداز رب کبریا کا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں 1 میل کی مسافت پر قریب ہوں، میں آدھے میل کی مسافت پر قریب ہوں، یہ جو انسان کا ہاتھ ہے نا یہ اتنا دور ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہارے ہاتھ جتنا قریب ہوں، میں تمہارے بازو جتنا قریب، نہ بابا نہ، انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی یہ شاہرگ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم مجھے صبح پکارو میں سنوں گا، رات کو پکارو میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارو میں سنوں گا، اجالے میں پکارو میں سنوں گا، عربی میں پکارو میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو میں سنوں گا، پشتو میں پکارو میں سنوں گا، اردو میں پکارو میں سنوں گا، زبان سے پکارو میں تب بھی سنوں گا، اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو وہ دل ہی دل میں مجھے صدا لگائے، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں تو تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ ہیں دیکھو نا، تسی چلے جاؤ نا، اللہ آپ سب کو لے جائے بیت اللہ، دیکھو توڑا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، توڑے واسطے کوئی اور کوفے دی دعا کر دی اللہ تو انہوں کوفے لائے جائے ہیں، تسی جانا کوئی نہیں چاہتے مکہ مدینہ، اللہ آپ سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، مکہ مدینہ، حضرات گرامی قدر آئیے مدینے کی عظمت شان مقام رفعت اور بلندی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھوں مجھے یاد آئی ہے، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے اندر استطاعت ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں جا کر کے مر جائے، اگر کسی میں استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ اسے موت مدینے کے اندر آئے، وہ مدینے میں مر جائے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے فرمایا جو مدینے میں مر جائے گا، جو مدینے میں مر جائے گا اس کی عظمت شان مقام کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں جو مدینے میں مر جائے گا کل قیامت والے دن، آپ نے فرمایا پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر حقوق ہیں، جو مدینے میں جا کر کے مر جائے گا آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں محمد خود اپنے پڑوسیوں کی سفارش کروں گا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ، اونچی کہہ دے آمین، پھر کہیں آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کی بات آئی ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اللہ اکبر، ہے جنریٹر جی؟ پیر اللہ تعالیٰ نے ہواواں چلا دیتی ہیں تو پتہ کوئی نہیں لیلت القدر آج ہی ہوئے، سبحان اللہ، تے بندہ کوئی نہ اٹھ کے جاوے۔ میرے صاحب فرمایا سن مٹھائی کھا کے جانا تے میں آخنا دعا کر کے جانا، ٹھیک ہے؟ آج سب تو وڈی گل ہے کہ ہر بندہ دعا دے وچ شامل ہوئے، کوئی جلسہ عام جلسیاں طرح جلسہ کوئی نہیں ہے، اسی سارے جرا ہے دعا کرن واسطے تھے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آؤ پھر میں نو آکھن دیو میں مدینے دی گل کر رہا سا، مدینے دی سبحان اللہ، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔
اونچی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ کیسی بستی ہے کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دیدگی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، دکھوں میں مبتلا دنیا کی ستائی ہوئی دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، معراج کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں، عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، امی عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔